یا نور اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم رب زدنی علما اللہم رب زدنی علما۔ حضرات محترم، گفتگو تھی دی حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے معجزات دے ہوتے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا اخلاق حسنہ یہ بھی سرکار دا معجزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انک لعلی خلق عظیم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ محبوب تسا خلق عظیم دے مالک ہے۔ ایک ہوندے خلق عظیم ہونا، بیا ہوندے خلق عظیم دا مالک ہونا، یعنی کہ مالک کو آدن کہ جرا خلق عظیم خود ونڈے نہ بیٹھا ہو۔ سبحان اللہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خلق عظیم ونڈے نہ بیٹھے تو فرمیدن کہ ایک بڑھڑی حضور دی دربار چاہیے، آتے عرض کریں دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں غریب مسکین دی آپ دعوت قبول فرمے سو۔ سرکار نے فرمایا کہ میں آیا تا غریبے کو وسامنا، تو سرکار نے فرمایا کیوں نہ کوئی دعوت کو قبول کرے سوں۔ حضور نے فرمایا کہ مومن دی نشانی ہے، اگر مومن دعوت کرے تو ان کی دعوت کو قبول کرنا ایک ایمان دی نشانی ہے۔ آج کل تو دعوت لوگ کریں دے گئے نہیں، اگر روٹی رکھی بیٹھے ہوئے تو تھوڑا جہاں پروبری رکھ چھوڑے نا، تو اللہ تعالیٰ فضل فرماوے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مومن دی دعوت کو قبول کرنا ایمان دی نشانی ہے۔ سرکار نے بڑھڑی دی دعوت کو قبول کیتا تے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام صبح دی وقت آپ سرکار اتھے ٹر پے، وہ بڑھڑی دے گھر جب لے پہنچے تو بڑھڑی نے ذہن دے اندر سوچے بھی میں جلدی جلدی روٹی پکاواں تا سائیں دا قدم جرا لگے رحمت جری بستی کھڑیے اے جن دو سرکار دا رخ رحمت دا رخ تو نہیں دوئے۔ فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جتنی دیر پاسن اللہ تعالیٰ دا پاک فرشتہ جبریل امین بھی اوسی ویسی کھڑا کہ رب دی رحمت بھی بس سے کھڑی، اور فرمینن کہ جتھا کہ حضور دا قدم لگے، شیخ محقق فرمینن جتھا حضور دا قدم مبارک ہے تو فرمینن کہ اون قدم مبارک دوتے اللہ تبارک و تعالی 70,000 رحمتہ دا نزول فرمینے جتا حضور دا قدم یہ تو فرمینن کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ دا قدم ہے، اتھا کر حاجے کو فرمایا کہ تسا اتھا کر 2 رکعت نماز نفل پڑھ سکتے ہوئے مقام ابراہیم ہوتے۔ یہ تو حضرت ابراہیم دے قدم دا اتنا اللہ تعالیٰ احترام کروائے، اتنا عزت کروائیے۔ اے بھی مشورہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضرت عمر سے نے عرض کیتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو بڑی مقرب جگہ ہے، بڑی عزت والی جگہ ہے، اتھا کر کیوں نہ 2 رکعت نماز نفل پڑھی ونجے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جرنا حضرت ابراہیم علیہ السلام دے قدم مبارک دوتے رب نے قرآن دی آیت نازل فرمائی وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ رب فرمائے کہ عمر دا جرا مشورہ ہے میں رب العالمین دا ایو مشورہ ہے، میں اتھائی 2 رکعت نماز نفل پڑھی ونجے۔ اور حاجی کتنا بھیڑا ہوندے طواف دے اندر کوشش کرنے پہ ہوندے جان دینن لیکن اتھا کر 2 رکعت نماز نفل پڑھ دین۔ یہ تا ابراہیم علیہ السلام دے قدم دا مقام ہے، پتہ نہیں حضور دے قدم دی کیا شان ہے۔ فرمیندن کہ او بڑھڑی کئی ویلے کاٹھی کتھو جاوے کئی ویلے کتھو جاوے ایویں دیر دبیر کریں دی تے حضور علیہ الصلوۃ والسلام واسطے دعوت تیار پہ کریں دی تے ایویں دعوت تیار کریں ظہر دی نماز دا وقت تھی گئے، ظہر دی نماز دا وقت تھے۔ سرکار نے فرمایا کہ بلال اگے تو مسجد نبوی وچ نماز اذان دینا آوے تے نماز پڑھنے ایسے اج کیوں نہ اتھائی اذان دے تے اتھائی کر میں محمد مصطفیٰ نماز پڑھے نا۔ فرمایا کہ کیوں کہ غریبے دے گھر کو سرکار نے اینجا بسائے قیامت تک ہوں بڑھڑی دے گھر دا ذکر تھی نا، اور اینجا ذکر تھے رب نے ہوں بڑھڑی دے گھر دا قرآن جی ذکر فرما چکے۔ فرمیندر کے بڑھڑی تنگ دست ہے لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا معجزہ ہے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام دی نگاہ عنایت ہے کہ اندے گھر دا قیامت تک ذکر فرما چھوڑے نے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز شروع فرمائیے، 2 رکعت نماز آپ پڑھی کھڑیاں جماعت نال تو فرمیندن کہ ہے کتوں یہودی دا گزر تھے، انہیں آکے سی تسا قرآن ہی اپنا ہے اور تسا نماز ہی اپنی شریعت ہی اپنی نبوت ہی اپنی سارا کچھ نواں ہے، تول قبلہ تسا پرانا کیوں رکھی کھڑو، قبلہ ہی تسا اپنا نواں تیار کرو، تسا ول اپنا قبلہ تیار کرو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ گال نہ گوار گزری، سرکار نے میں آسمان دو ڈٹھے، اللہ تبارک و تعالی نے وہ دیکھنا قرآن بیان فرما چھوڑے۔
ویسے شریعت دا مسئلہ ہے نماز دی حالت ہے آسمان دو دیکھنا سرکار نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرمائے دے جیرا نماز دی حالت ہے آسمان دو دے دے میں دی دید چھک گنا میں اندھا کر دے یعنی آسمان دو دیکھنا نماز دی حالت ہے مکروہ ہے اکھی بند کرنا بھی مکروہ ہے لیکن سرکار آسمان دی طرف ڈٹھے کیونکہ سرکار تا شریعت دے بانی ہے اللہ تعالیٰ نے اختیار عطا فرمائے تو جلے آسمان تو ڈٹھے اللہ تعالیٰ نے فرمائے قد نرا تقلب وجهک فی السماء سونیا تورا جرا دیکھنا ہے نا میں رب کا کو دے دا بیٹا جرا تسا اون دو دے دو آسمان تو دے دو میں رب تو کو بار بار دے دا لیکن رب نے فرمائے فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا سونیا جن دو تہاڈی رضا ہوے قبلہ نہیں جو بنا جن دو تسا رخ چکرے سو میں رب قیامت تک مومنین واسطے قبلہ وہ بنا چھوڑے سا تو فرمائیں کہ اتکر ترضا دا معنی ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ محبوب اگر تسا مہینہ ای قبلے دے پڑھو تو مہینہ ای دے پڑھو جن دو توڑا رخ تھی نہ ویسی میں رب قبلہ انہوں بنے دا ویسا تو فرمائیں کہ 2 رکعت نماز پڑھی کھڑے ہم تے 2 رکعت نماز انجھر پڑھنی ہے تے سرکار نے مسجد حرام دو شروع اپنا رخ مبارک کیتے بیت اللہ دو رخ کیتے تے جو بیت اللہ دو رخ کیتے اتکر غیر مقلد لکھ دیں 16 مہینے دے بعد سرکار بار بار دعا کیتے رب نے بعد اج قبلہ تبدیل کیتے اسادو رب نے تا 2 رکعت دی دیر نہیں رکھی رب نے نہیں فرمایا اے نماز پڑھ گی نو اثر دی والا دوجے قبلے دے پڑھائے رب نے فرمایا جیویں تسا دل سجے دے کھڑو تردا اتھائی 2 رکعت اندو پڑھے وے 2 رکعت تسا اندو پڑھ چھوڑو رب فرمایا جوئی اندو پڑھے سو تا قبلہ اندو بڑا چھوڑے سا تو فرمائیں کہ تک محققین لکھ دیں تحقیق کرنے ہوئے فرمائیں کہ جیرے حضور علیہ السلام جن دو رخ کیتے کہ حضور دے رخ پھیرن دے نال انہیں رخ پھیرے جیرے حضور دے صحابہ پیچھو کھڑے ہیں جو ہی رخ پھیرے اللہ تعالیٰ نے انہیں کو عشرہ مبشرہ بنا چھوڑے اللہ تعالیٰ نے فرمایا جنہ نے تواڈی اتباع کی تھی فرمایا انہیں کو بے حساب قیامت علی بہشت داخل کرے سا اور ابو بکر بھی ہن حضرت عمر بھی ہن یعنی مطلب ہے حضور غریبے دے گھر کو اتنا وسائے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید جو ذکر فرما چھوڑے اور مسجد بھی قبلتین مشہور ہے ہر حاجی دی زیارت کرن میں دے 2 محراب بنی ہوئے ایک محراب اندو بیا محراب اندو اللہ تعالیٰ ساکو بھی نصیب فرماوے اس سونی جگہ دی زیارت واسطے تے فرمیندر کے حضور علیہ السلام دے نال بے جان شاہ بھی بلندی ہے یہ سرکار دا معجزہ ہے حضور علیہ السلام نے ایک مرتبہ فرمائے احد پہاڑ دے کھڑتے سرکار نے فرمایا کہ اے احد پہاڑ میرے نال محبت کریں دے فرمایا اے احد پہاڑ میں نہ موہ ہے بے تے میں بھی احد پہاڑ نال سرکار فرمائے دے محبت کریں دے تے سرکار دے صحابہ سارے سنتے کھڑیاں ایک صحابی رسول سنیا تے جمعے دا خطاب ہا تے انہیں احد پہاڑ دو اتھوں دا رستہ احد پہاڑ دو گزرتا ہا تے احد پہاڑ کافی لمبے تو فرمیندر کہ اتھوں گزرتی نہ پیا حضور دے صحابی فرمائے کیوں نہ اے تا حضور میرے یار دا حقدار ہے 2-4 پتھر چاہتی ونجا چلو تبرک کنا اپنے گھر رچ رکھے ساں اے بھی تا حضور دا یار ہے حضور تا اندن علی محبت کریں دن اور 2-4 پتھر چاہتے گھر چویا گے جو ہی گھر چاہتے گے اور مسنوی شریف دے اندر مولا روم رحمت اللہ نے لکھ دن جرے بلے وہ چاہتے گے گھر دے اندر اثر دا وقت تھے تے اثر دا وقت تے گھر دے وچوں ایستا ایستا روون دی آواز آئیے میں چھوٹا جیا بچہ رونا پیا ہوئے تو فرمینے کہ میں نو ہم سیدے گھر دے کام سیدہ بال نہیں روندا میرا بال کہنی اوہی کہنی روندا پیا فرمائے روون دی آواز کتوں آندی پیے پھر دے جلے پتھر دے قریب ہے اتھوں کے روون دی آواز پہ آندی فرمائے چاہتے تے اون دے وچوں روون دی آواز چاہتے میں بننا حضور دی دربار ہے میں کسی ماجرا کیا ہے جلے والے ٹردے احد پہاڑ دے قریب پنجا ولا بھی ہوندا روون بند کہنی تھیا چلو بھی وہ اپنی علاقے وچ آ گئے اپنے پہاڑے وچ آ گئے لیکن وال بھی ہوندا روون بند نہیں تھیا چہنے جلے مسجد نبی پاک پہلا قدم پاتے ہوندا روون بند تھی گئے جو ہی روون بند تھے میں سرکار دی دربار عرض کیتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایویں میں پتھر روندا پے سرکار نے فرمایا تے کو نہیں پتا میں ہر جمعے دری اثر کو نماز دے بعد میں اود پہاڑ کلے وینا اود پہاڑ بے کڑے دے میں اود پہاڑ کڑے دا فرمایا ہر ہفتے اود پہاڑ میرا دیدار کریں دے جلے کو دیدار اس سارے پہاڑ کو فرمایا جلے والے پتھر ڈٹھا ہو سی آج تا اثر دے وقت صحابی دی زیارت تھی نہیں بھی ہے لیکن حضور علیہ السلام دی زیارت نہیں تھی جلے ٹائم گزرے وہ ہوں والے روڑ پہ گئے میری موج کلے کیونکہ میرا دیدار جو نہیں تھیا حضور علیہ السلام نے فرمایا پتھر مت دے اود پہاڑ دے ہوتے رکھ دے تو فرمیندر کہ جائیں
حضور دے صحابہ دی یاد تازہ کرنی ہوئے وانتے حضور احد پہاڑ دی زیارت کرے، کیونکہ احد پہاڑ امام مالک رحمت اللہ علیہ فرمیدن میں احد پہاڑ دے ہوتے کرا چڑھیا کہنی، کیونکہ احد پہاڑ وہ ہے جرے احد پہاڑ دے ہوتے سرکار دے قدم لگے ہوئے ہیں، میں تا جتا سرکار دے قدم لگن امام مالک دے قدم نہ لگن، میں پرے کو احد پہاڑ دی زیارت ہی کرے نا تے حضور علیہ السلام دی ذات دے درود و سلام بھی پڑھدا۔ ایک مرتبہ مولا علی نال ہن، یہ روایت مولا علی کلے ہے، فرمیندن کہ ایویں ایک جگہ تو گزر دے بیسے تے کھجیاں دا ڈت تھے، بہوں کھجیاں نو تھا کر کھجیاں دا ڈھیسرا باغ بنیا ہویا ہے تے ڈتھا بنیا ہویا ہے جیویں، تو فرمیندن کہ وہ کھجے دی چھت کلے جرے ویلے گزر تھے تے انہیں چھتے دے وچوں آواز آئیے، فرمایا کہ سنانو ہاں ایک تا خاتم النبی دوجا علی المرتضی ہے۔ مولا علی فرمیندن میں انہوں ڈٹھے کہ کتھوں بھئی آواز آندی ہے، سرکار نے فرمایا انہوں نہ دے، سرکار نے فرمایا ایک کھجیاں پیا بولے جائیں، آج وہ حالی توڑی بھی اتھا عربی دا الفاظ تا بیا بولیا ویندے جری بولن والی کھجی ہے، وہ ان دی بڑی فضیلت ہے، مدینے پاک اکثر وہ وکدی رہ ویندی ہے، بڑی جرانا مہنگے دامے نال وکدی ہے، وہ بولن والی کھجی انجن بھی مشہور ہے۔ فرمایا کہ او تا ایک کھجی بے جان ڈڈ ہو کے بے جان کھجی ہو کے حضور علیہ السلام کو سنجان بھی گندی ہے۔ مولا علی فرمایا کہ وہ صرف سنجانیا نہیں بلکہ میں کو بھی سنجانے ہوا کہ ان دوتے ولایت دا تاج ہے، ان دوتے نبوت دا تاج ہے۔ تو فرمیندن کہ حضور علیہ السلام ایتا بخاری دی حدیث ہے، سرکار علیہ السلام کھجی دے دودھ دے آسرے کرتے صحیح کتاب فرمیندیا حضور دے صحابہ کو، تے ایک مرتبہ کئی نے آتے ممبر بڑھوا لیتا سونا سونا، سرکار نے فرمایا وہ کھجی دے دودھ دی ضرورت کہنی کو باہر سٹ دو، جلے باہر سجے نے سرکار خطاب شروع کی تے باہر ایویں اٹھنی دے بچے دے روان دی آواز آئی ہے، فرمیدن کہ اٹھنی دے بچے محدثین فرمیدن اٹھنی دے بچے سرکار دے صحابہ اٹھنی دے بچے کو تشبیح کیوں دیتی ہے، یہ تو آگ سکتے ہیں کہ انسان دے روان دی آواز آئی ہے، فرمیدن کہ پوری کائنات جو جاندار شہد وچوں اٹھنی دے بچے کو اپنے ماں نال زیادہ پیار ہوتا ہے، تو فرمیدن کہ اٹھنی دے بچے دے روان دی آواز آئی ہے، سرکار علیہ السلام نے اپنا خطاب مبارک آپ نے اتھائی کر بند کیتے باہر گئے، تو فرمایا اساں جو جھاتی بات دے دو، سرکار نے ایک سڑے ہوئے کھجی دے دودھ کو سرکار میں گلکڑی پاتی کھڑن، سرکار فرمایا کہ نہ رو تو چاہے تو تے کو جنت کو چاہ چھوڑا، تے کو چاہے تو تے کو زمین تے ساوا کر چھوڑا، لوگ تیرے کو پھل کھوسن، تے کھجی دا دودھ اپنی زبان حال نال حضور دے صحابہ فرمیدن عرض کرنے صحیح میں کو ہن ساوے تھیون دی ضرورت کہنی، میں کو جنت وچ ونجن دی ضرورت نہیں، تسا کرم نوازی فرماؤ تسا میں کو اپنے قدمے وچ جگہ دو، اج بھی وہ کھجی دا دودھ جے کو ادرانا اس تو نے ہنانا سرے نہیں، اج بھی کھجی دا دودھ حضور دے قدمین دے منبر رسول دے قدمین دے اندر دفنیا ہویا ہے، یعنی بے جان بھی حضور نال محبت کریں، لیکن ساکو چاہیے ایسا بڑھ چڑھ کے محبت کروں، کیونکہ گانی زیادہ کھل دین میں جان مولا روم رحمت اللہ علیہ لکھ دن دو چاری میں قبیلیاں کٹھیاں تھیا بیٹھان تے قبیلیاں آپس دے اندر گفتگو کریں جا بیٹھان، یار فرمیدن کہ اڑی تیرے دل دی تمنا کیا ہے، تیرے دل دی تمنا کیا ہے، مولا روم فرمیدن کہ عربی دے اندر الفاظ انہا مانا تھی دن نمانی، ایک نمانی قبیلی بیٹھی میں تھوڑی جی سنگڑی بیٹھی ہے، اندھے کو پوچھ دن کہ تیرے دل دی تمنا کیا ہے، وہاں کہ میرے دل دی تمنا ہے کہ جینے میں حضور دا روزہ دیکھا ہوں وہ سارے قبیلیاں کھل پیاں بھی تو کتھاں تے او جرانا حضور دا روزہ کتھاں تو تا ویسے کہیں دے پیر تلے آوے سے، فرمیدن کہ جرے ویلے قبیلی نے ہوا کہ اگر حضور علیہ السلام میں کو پسند جا کریں تو میں کو اپنے روزے دے سروا سکتے ہیں، تو فرمیدن کہ ایک دفعہ قبیلی درخت چڑھی بیٹھی ہے تو مدینے دا کبوتر آیا بیٹھے، تو وہ قبیلی میں چڑھ دیا کبوتر دے پیر دے چڑھیے، کبوتر جو اڑے حضور علیہ السلام دے مواجہ پاک دے وانتے بیٹھے، جو ہی بیٹھے قبیلی آدھی میں لتھیاں تے حضور علیہ السلام دے مواجہ پاک کلے عرض کریں دی بیٹھی، یا رسول اللہ دل دی تمنا ہی آئی، میں تو نے شہر بھی دیکھا تو نے روزہ بھی دیکھا، ہون زیارت تھی گئی ہے، مولا روم فرمینن کہ قبیلی عرض کی دے مولا ہون میں کو موت عطا فرما، میں نے دل دی تمنا تھی گئی ہے پوری، اور شکر بھی ادا کیتے، مطلب ہے کہ ایتا حضور دے ونجان دے بعد بھی اے جنگل دے جانورن اے بے جان شاہے سکھ دی ودی ہے سرکار دے شہر واسطے، تو اللہ تعالیٰ سکو ہی ذکر دے صدقے سکو حضور دا روزہ نکھاوے، حضور علیہ السلام دے گنبد خطرہ دے سامنے اللہ تعالیٰ سکو درود و سلام پڑھن دی سعادت نصیب فرماوے، وما علینا الا البلاغ۔